عید الاکبر کہا، یہ سب سے بڑی عید، یا اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، اللہ اکبر، عید الاکبر، اس سے بڑی کوئی عید نہیں ہے ڈیسٹینی بدلنے کے لیے، تقدیر بدلنے کے لیے، اس سے بڑا دن نہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ کرنا کیا ہے، what we have to do on عید الغدیر، how to celebrate عید الغدیر۔ اللہ کہہ رہا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ میرے حبیب جو ہم نے تم سے کہا ہے وہ کہہ دو۔ کیا کہہ دو؟ پورا قرآن اللہ نے جبرائیل کے ذریعے نازل فرمایا، پورا قرآن جبرائیل کے ذریعے نازل ہوا، لیکن اس حکم کے لیے، اس ولایت کے حکم کے لیے، اس آیت کے حکم کے لیے اللہ نے جبرائیل کو ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ اللہ کے رسول کو، اپنے حبیب کو مقام قاب و قوسین بلا کر راز حکم دیا، ڈائریکٹ حکم دیا کہ میرے حبیب اس پیغام کو پہنچا دو۔ تو دنیا کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ آیت کا حکم اتنا امپورٹنٹ کہ پورا قرآن تو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے نازل فرما رہا، لیکن اس آیت کے لیے، حکم کے لیے کوئی حکم جبرائیل کو ذریعہ نہیں بنا رہا، بلکہ اللہ کے رسول کو ڈائریکٹ معراج پہ بلا کر۔ معراج ایکچولی جو ہے دو چیزوں کا نام ہے، ایک ولایت علی کا حکم دیا گیا اور نور فاطمہ دی گئی، آل دا وے، یا زمین سے آسمانوں میں بلایا، عرش الہی پہ بلایا، مقام خواب و قوسین تک لے کر گئے، سدرہ سے گزرتے ہوئے اس جگہ پہ گئے رسول کے جہاں پہ کوئی گیا ہی نہیں تھا، اللہ سے ملاقات کر کے گفتگو کی، دوران گفتگو اللہ نے یہ حکم دیا کہ ولایت علی کا اعلان جب بھی میں تم پر اشارہ کروں گا تم علی کی ولایت کا اعلان کر دینا۔ آپ سوچو، اسی طرح دوسری ایک آیت ہے کہ یا جو غدیر خم کی آیت ہے جو غدیر میں آئی ہے۔ غدیر کیا ہے؟ ابھی میں آپ کو بتا تھا، 10 ہجری، فرسٹ اینڈ لاسٹ حج آف پروفٹ، اسلام آنے کے 22nd ایئر تھا، اللہ کے رسول تبلیغ کر رہا تھا، اور تبلیغ کر کے اللہ کے رسول جب اس سٹیج پہ پہنچا کہ مکہ فتح ہو گیا، کعبہ کنٹرول میں آ گیا، اور اس کو صلح حدیبیہ ہو گئی، سارے عرب میں اسلام کا چرچا ہو گیا، اللہ کے رسول 22 ایئرس اپنی پریچنگ کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کے بعد فرسٹ اینڈ لاسٹ حج، اللہ کے رسول کا یہ پہلا حج اور ان کی زندگی کا آخری حج، اور انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ اب میری واپسی ہونے والی ہے، میں اس دنیا فانی سے جانے والا ہوں۔ میں ایک ہسٹری بتا رہا آپ کو غدیر کی، اور ایک چیز یاد رکھو، غدیر سب سے بڑی عید۔ آج ہم میں اور عام مسلمانوں میں ڈیفرنس کیا ہے؟ صرف غدیر کا ہے۔ اتنی بڑی بات بول رہا، ایک جملے میں بول رہا، تمام اسلامک فرقے جتنے ٹرائبز ہمارے اسلام میں، جتنے مذہب ہے اسلام، صرف شیعہ مذہب تو نہیں، کئی ہے، تو جتنے مذہب ہیں، جتنے فرقے، ان میں اور شیعہ فرقے صرف ایک ڈیفرنس ہے۔ میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا، میرا جشن لائیو جا رہا، پوری دنیا سن رہی ہے اہل بیت چینل کے تھرو، تو میں یہ بول رہا کہ پورا میں ایک ہی فرق ہے غدیر کا۔ اگر آج مسلمان غدیر کو مان لے تو ہمارا ان کا کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ غدیر کا مطلب امام کی ولایت کو ماننا، غدیر کا مطلب علی کو بلا فصل مان۔ ہمارے میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ ہم امام علی کو بلا فصل مانتے اور عام مسلمان بلا فصل نہیں مانتے۔ بات کو یاد، اللہ کے رسول نے بتایا کہ اب میں وہ اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ بیچ میں اب کوئی کانٹے نہ ہو۔ اس کے بعد کہا جوتے اتارو، جب پیر جلیں گے تو یاد رہے گا، جب سر سے کپڑا اتارو گے، جب سورج تمہارے اوپر چمکے گا نا تو جب یاد رہے گا۔ تم یہ نہیں بول سکتے جھاڑ کے نیچے میں سو گیا تھا۔ اب بالکل جاگتے ہوئے سنو، میرے یوتھ کو میری خواہش ہے کہ یہ سرمن امام علی کا پلیز پڑھو، ہاتھ جوڑ کے بول رہا، ایکسٹرا آرڈینری سرمن ہے۔ میرے یوتھ کو بولتا انگلش میں بھی ہے کہ 2 سرمن ضرور پڑھنا، 2 سرمن، ایک شہزادی کونین کا سرمن جو باغ فدق کے لیے بی بی نے دربار میں مدینے میں دیا، یا ان کے بابا کا غدیر کا سرمن، ایکسٹرا آرڈینری سرمن۔ پورے مسلمانوں کے سامنے اللہ کے رسول نے پہلی مرتبہ اپنے احسانات کا، اپنے فیورز کا ذکر کیا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، کہ تم اندھیروں میں تھے، میں نے تم کو روشنی دی، تم بت پرستی کرتے تھے، میں نے تم کو صراط مستقیم پہ بتایا، تم جہالتوں میں تھے، میں نے تم کو علم دیا، تم اندھیروں میں تھے، میں نے تم کو نور عطا کیا، میں نے تم کو اللہ کے راستے کو بتایا، تم جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، میں نے تم کو جنت میں لے کر گیا، میری طرف سے اللہ کی وحدانیت کو تم نے مانا، مجھے رسالت مانا۔ جب پورے میں ایک شارٹ ایک جملہ بول رہا، اتنا بڑا سرمن ہے، اتنا پیارا سرمن ہے، you will feel it, really you will feel it۔ یہ سرمن پڑھنے کے بعد اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ listen کہ میری جو پرسنالٹی، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ ہوں؟
اس کا مطلب یہ کہ جو کچھ تمہارے وشز ہے، جو کچھ تمہاری خواہشات ہے، جو کچھ تمہاری چیزیں، ان سب کے اوپر میری قدرت ہے، یعنی تمہاری اولاد پہ، تمہارے مال پہ، تمہارے پیسے پہ، تمہارے گھر، ہر چیز پہ میں تم سے زیادہ اعلیٰ رکھتا ہوں۔ تو سارے مسلمانوں نے ایک آواز ہو کے کہا خالو بلا، ہمارے نفسوں پہ آپ کو اختیار، آپ کو اختیار، ہماری کوئی مرضی نہیں، جو مرضی آپ کی وہ مرضی ہماری۔ اب تک مسلمان سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ بولنے والے کیا ہے، پورا خطبہ ارشاد فرما، میرے مولا جو سامنے بیٹھے ہوئے، میرے مولا کو بلایا، میرے مولا کی جوانی، میرے مولا کو بلایا، میرے مولا کو بلایا، علی آئے، علی آ کے ممبر کے بازو کھڑے ہو، کہا نہیں علی کھڑے نہیں رہنا ہے، آج میرے سامنے سامنے آئے، پورا مجمع کے سامنے میری طرف دیکھ، لوک ایٹ می، میرے مولا کا چہرہ ایسا ہے، میرے مولا کا چہرہ ایسا ہے، پیٹ اللہ کے رسول نے پیچھے سے اٹھایا امام علی، پیچھے سے، شولڈر میں سے، اندر سے ایسا اٹھا کے پورے مجمع میں، خود کھڑے ہو، بیٹھ کے تو نہیں اٹھا، ایسا اٹھا کے پورے مجمع کو، جتنا کراؤڈ تھا 120,000، ان سب کو بتا، کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ سب نے کہا علی علی علی۔ غدیر میں پہلی مرتبہ 1,20,000 نے کہا علی علی علی، سب نے کہا علی، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے بولنے والے کیا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ سب کو بتایا، ہنگامہ مچ گیا، کہا میرا وارث ہے۔ اسی کے بعد کی وہ آئے تھے کہ یا علی لحموں کا لحمی، یا علی دموں کا دمی، وہ جو دعا ہے رسول کی کہ جس نے علی کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا، جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے علی سے جہاد کیا اس نے مجھ سے جہاد کیا۔ علی کا گوشت، علی کا فلیش میرا فلیش ہے، علی کا خون بلڈ میرا بلڈ ہے۔ ایک ایک مولا کی فضیلت کو بیان کر کے کہا کہ یہ میرا وارث ہے، یہ میرا جانشین ہے، یہ میں علی میرا مولا ہے، میں جس کا مولا ہے، رسول کو جو مولا سمجھتے ہیں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ بس دوستو، بس یاد، اس کے بعد کیمپ میں بٹھایا اور کہا کہ مسلمانوں سے کہ بہت شارٹ کر دیا، میں کیا کروں، میرا مجبوری۔ کہا کہ جاؤ اور علی کو مبارکباد اور کنگریچولیٹ کرو۔ آپ کو معلوم ہے یہ نہیں کہا کہ موب جائے، کہا گو ون بائی ون۔ یہ جو آپ یو کے میں کیو کا سسٹم ہے نا آپ کا، یورپ امریکہ میں، کہ بڑے کیو سے کھڑے رہ کے کھانا لیتے، کیو سے کھڑے رہتے، اگر کوئی کیو کو بریک کرتا ہے تو بڑا برا معلوم سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں نہیں سمجھتے، ویسٹ میں بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات، ایک ڈسپلن۔ میں یہ بولتا کہ کیو کا سسٹم وہیں شروع ہوا تھا غدیر میں۔ 1,20,000 مجمع میں سب سے کہا کہ یو ہیو ٹو گو اینڈ سے کنگریچ، مبارکباد دو جا کے، یہ نہیں کہ چلے جاؤ، نہیں کہا اس وقت تو کوئی جائے گا نہیں، اس وقت تک اس کا ملے گا نہیں، کجاوا جب تک وہ علی کو مبارکباد ملے۔ وہیں کا تو وہ فیمس واقعہ ہے کہ بڑی پرسنالٹی مسلمانوں کی جا کے کہا تھا بکن یا علی مبارک ہو، تم تو مولا بن گئے۔ اس کے بعد یہ واقعہ، بس اب میں بات کروں کہ میں انکمپلیٹ اب میں آپ کو غدیر کے بارے میں کہ کل کی رات آپ کو کیا پروگرام ہے غدیر کے دن، what are you going to do؟ اگر آپ چاہتے ہیں میں پورے لندن والوں کو بولا، پوری دنیا میں بولا، جو اہل بیت چینل کے تھرو مجھے سن رہے، سیٹرڈے اتنی بڑی دن، بگ سیلیبریشن کرنا، آپ کو ویکنڈ ہے، یو آر لکی کہ بگ سیلیبریشن ہونا آپ کے گھروں میں۔ میں تیز جا رہا اس لیے کا وقت نہیں، بگ سیلیبریشن اپنے مرحومین کے لیے کیا کرنا، اس دن جو ہے بچوں کو نیا ڈریس دلاؤ، ابھی بھی چانس ہے، ایک دن آپ کے پاس ہے، نیا ڈریس دلاؤ اور بچوں کو ٹافی دو، بچوں کو کینڈی دو، بچوں کو گفٹ دو، ان کو بتاؤ کہ یہ سب سے بڑی عید ہے، سب سے بڑی عید ہے، عید الاکبر ہے۔ بچے سیلیبریٹ کرو، لیکن اسلام کے فریم میں رہ کے سیلیبریٹ کرنا۔ اس سیلیبریشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے گھروں میں آج اتنا بڑا دن ہے، عید کا دن ہے، محرم بھی قریب ہے، چلو ایک انڈین سانگ سنتے، یہ کبھی نہیں کرنا۔ یہ کبھی نہیں بولنا کہ چلو یار اتنا بڑا دن ہے ایک انڈین مووی دیکھ لیتے ہیں، سب فیملی ممبرز بیٹھے ہوئے، نو، نہ مووی دیکھنا نہ سانگ سننا۔ یہ نہیں کرنا کہ عید کا دن ہے تو چلو بے پردہ کہیں مارکیٹ میں جا کے مال میں جا کے آئیں گے، لندن میں مالز کھل گئے، نو، ڈونٹ ڈو اٹ۔ میں ایک ہی بات بولا، جو اسلام کا فریم ہے اس فریم میں رہ کے تم عمل کرو، اور عید کے دن غسل کر لو۔ میرا کلپ آنے والا ہے، وہ کلپ سن لینا۔ عید کے دن غدیر کا وہ کرنا، اس کے بعد اپنے مرحومین کے لیے بہترین اپنے گھروں میں بیٹھ کے، اپنے گھروں میں لندن میں بیٹھ کے، جہاں جو مجھے سن رہا، بیٹھ کے اس دن زیارت امیر المومنین، زیارت امین اللہ، میرے مولا کی وہ مشہور زیارت جو نجف اشرف میں نے پڑھی ہے، اور میں خود غدیر کا دن مولا کے روضے میں گیا تھا 2 سال پہلے، لندن ہی کے گروپ کے ساتھ، اللہ عابدی ٹریولز کے ساتھ۔ مولا ہم سب کو بار بار غدیر کا نجف اشرف میں کرنا نصیب ہو۔ میں آپ سے ایک بات بول رہا کہ غدیر کے دن عید، آپ عید ہی دینا، اس کے بعد غدیر کے دن صدقہ نکالنا، غدیر کے دن بہترین میٹھائی کھلاؤ، غدیر کے دن زیارت امین اللہ، میرے مولا کی مشہور زیارت۔ جب زیارت پڑھنا تو یہ نیت کر کے پڑھنا کہ یہ زیارت میں اپنے مرحوم باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے پڑھنا، بھائی بہنوں کی طرف سے، سارے مرحومین کی طرف سے نیت کرو وہ پڑھنے کا۔ اس کے بعد غدیر کا ایک آخری فائدہ دیتا کہ اگر آپ لوگ چاہتے کہ نبی آدم سے لے کے ہمارے رسول تک 1,24,000 نبیوں کی، رسولوں کی اگر آپ
کھانا کھلانا چاہتے اور کھانا کھلا کے ثواب لینا چاہتے، 1 سال تک آپ کا رزق کھلا رہے گا۔ میری خواہش ہے لندن کے ہر مومن سے کہ تم لوگ غدیر کے دن کسی ایک مومن کو کھانا کھلاؤ، کسی ایک کو کھانا کھلانے کا ثواب کتنا ہے؟ جیسا تم نے 1,24,000 نبیوں کا کھانا کیا۔ اگر آپ لندن میں نہیں کر سکتے تو جسٹ سینڈ منی ٹو بیک ہوم ٹو یور انڈیا پاکستان میں بولو کہ عید کے دن غریب کے دن کسی یتیم کو غریب کو کھانا کھلاؤ، ایک کو میل دو گے 1,24,000 کا ثواب ملے گا۔ اب سوچو 1,24,000 نبیوں کو کبھی موقع ملے گا کھانا کھلانے کا؟ ہم سوچ ہی نہیں سکتے اتنے لوگوں کو کھلانے کا ثواب اس دن ایک آدمی کو کھلانے کا ہے۔ تو میری خواہش ہے ہر آدمی صدقہ دے، زیارت امین اللہ پڑھے مولا کی، لوگوں کے کھانے کی ایک آدمی کی کم از کم کھانے کی دعوت کرے، گھر میں نہیں کرتے بیک ہوم انڈیا پاکستان میں کرو، اور پیسے بھیجو ابھی بھی چانس ہے، بھیج کے وہ ثواب لو، اور اس دن 2 رکعت شکر کی نماز پڑھنا، اپنے ماں باپ اگر زندہ ہے تو ماں کو پاس جانا اور جا کے ماں کو مبارکباد دینا، اس لیے کہ اس ماں اور باپ کی طرف سے تمہارے دل میں ولایت علی آئی ہے۔ اگر تمہارے دل میں آج محبت علی ہے تو ماں کی طرف سے آئی، باپ کی طرف سے آئی، باپ نے حلال رزق کھلایا، ماں نے پاکیزہ طریقے سے ریز کیا، تو اس کی طرف سے تو ماں کے پاس جا کے اس دن مبارکباد دینا۔ اگر تمہارے ماں باپ مر گئے تو تم ان کے لیے زیارت امین اللہ جو پڑھو گے مولا کی، وہ زیارت پڑھنا اپنے مرحوم ماں باپ کی طرف سے کہ اللہ جیسے تو آج غدیر کے دن ہم کو ثواب دے رہا، ہمارے پاس نعمتوں کو بھیج رہا، اور تو اسی طرح آج غدیر کی جو ہم سیلیبریٹ کر رہے جو ولایت علی ہے وہ یہ مرحوم ماں باپ کی طرف سے ہے، بے انتہا ثواب ہے۔ اگر تم نے جا کے ماں باپ کی لحد پہ جا کر یا اپنے گھر میں بیٹھ کے ماں کے باپ مرحوم کی طرف سے زیارت امین اللہ پڑھو، ایک مومن کو کھانا کھلاؤ، نیا لباس پہنو، صدقہ دو، اور 1 سال تک کے رزق کیا حفاظت ہو جائے گی، 1 سال تک تمہارا رزق کبھی نہیں رکے گا اگر تم نے یہ عمل کیا انشاءاللہ۔ بے حق من کنتو مولا فہذا علی مولا، یہ پڑھو 18 مرتبہ، بے حق من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، اور 110 مرتبہ صلوات پڑھ کے مولا علی کو اس وقت میدان میں لوگوں نے جا کے مبارکباد دی تھی۔ آج ہم امام علی سے اتنی دور ہے، نجف اشرف میں میرا مولا ہے، ہر لندن کا آدمی ہر جو مجھے سن رہا 110 ٹائم صلوات پڑھ کے امام علی کی بارگاہ میں غدیر کی مبارکباد، اور ایک پھر صلوات پڑھ کے زمانے کے امام کو، بی بی کو، اصل میں، اور جناب ابو طالب و بی بی فاطمہ بنت اسد کو، اس لیے کہ جشن غدیر اصل میں احسانات ابو طالب کا جشن ہے۔ یہ اعلان کرو اور دعا کرو اور سب کو صلوات کے ذریعے مبارکباد دے کر اپنی نعمتوں کو جو غدیر کی نعمتیں ہیں کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، وہ ساری نعمتوں کو حاصل کرو انشاءاللہ غدیر کے دن۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔